half in-depth study, day 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری موت کے وقت کلمہ حق کلمہ شہادت پر ثبات عطا فرمانا آمین. سورہ الکہف آیت نمبر 2 کو ہم نے مکمل کیا اور آج ہم آیت نمبر 2 دیکھیں گے. اور آیت نمبر 2 میں ہم نے غور کیا تھا قیمن، the first word of this آیا. اس میں ہم نے دیکھا تھا قیمن کا مطلب ہوتا ہے درست اور اسٹریٹ. ٹھیک ہے، تو یہ آیت بھی جو ہے وہ پچھلی آیت کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں ہم آج یہ سمجھیں گے، پڑھیں گے اور سیکھیں گے کہ قرآن مجید جو ہے تو ہم کیوں اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں گے، تو کیا ہمیں اس کے فائدے ہوں گے. ٹھیک ہے، اس آیت کے تھرو ہمیں پتہ چلے گا. اس ورڈ قیمن کے اوپر جب ہم غور کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا. اب ہوتا یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، ہم نے یہ جانا، لوح محفوظ میں اوریجنل ٹیکسٹ اس کا موجود ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے، اور جبرائیل امین کے تھرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر ڈائریکٹ اس کو الہام کیا گیا. ٹھیک، اور کل ہم نے دل کے بارے میں پڑھا تھا کہ دل لب سینٹر آف دا ہارٹ ہوتا ہے. اس میں اگر اللہ کی محبت کے علاوہ کوئی اور انٹر ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کی محبت وہاں پہ اسٹے نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، ایٹ اے ٹائم ایک چیز ہی ہوگی. ہم نے اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کی تھی. اب ہم دیکھیں گے قیمن کے تھرو کہ قیمن از سم تھنگ وچ از ویری اسٹریٹ، سیدھی، قائم رہنے والی. اب قائم رہنے والی چیز وہ ہوگی جو ہمیں اسٹینڈرڈ بتائے گی. ٹھیک ہے، تو چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ گزارنے کا اسٹینڈرڈ اور کرائٹیریا بھی ہمیں اللہ ہی بتائیں گے. اگر لوگ بتائیں گے تو اس میں کمی ہوگی، معاشرہ بتائے گا تو اس میں لمیٹیشنز ہوں گی. اب دیکھتے ہیں جتنی بھی تھیریز آئی ہیں آج تک، تمام کوئی تھیری بھی کامیاب نہیں ہوتی. ایسا ہے جہاں پر بادشاہت ہے وہ ناکام ہو جاتی ہے، کہیں پر ڈیموکریسی ہے ہم اس کو کہتے ہیں، اس میں بھی بہت پرابلمز ہیں. ٹھیک ہے، مارکسسٹ تھیری آئی، کیپٹلزم آیا، ہر چیز جو ہے جب آئی اس کے بعد وہ کچھ عرصے کے بعد فیل ہو گئی. صرف واحد ایک کتاب ایسی ہے قرآن مجید کہ جو سٹینڈرڈ ہے نا وہ بڑا تیزی سے چینج ہو رہا ہے. ایسا ہے، آپ کو فیل ہو رہا ہے ایسا؟ اور یہ ہم چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی معاشرے کے جو اثرات ہیں وہ ہمارے اوپر ہوتے ہیں. ایسا ہے، بالکل ایسا ہوتا ہے. ہم معاشرے کا رنگ لیتے ہیں، اس کا امپیکٹ لیتے ہیں، اور ہم یہ بات واضح پڑھتے کہ مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس. ایسی بات ہے. ٹھیک ہے، اب ہونا کیا چاہیے تھا کہ ہمیں پیپل آف امپیکٹ بننا چاہیے تھا مسلمانوں کو. کیوں؟ کیونکہ ان کو ڈائریکٹ وحی الہی یعنی قرآن مجید ملا تھا. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپوزٹ کر دیا. ہم نے انسانوں کی بنائی ہوئی چیزوں سے امپریس ہونا شروع کیا، جس کی وجہ سے آج ہم سول ڈسکنیکشن کا بھی شکار ہیں، دین سے بھی دور ہیں، اور اللہ کو بھی ناراض کیا ہوا ہے، اور بندے بھی ہم سے خوش نہیں. ایسی بات ہے. مسلم معاشرے کی کیا کنڈیشن ہے ہم اچھی طرح سب اس کو جانتے ہیں. اب دیکھیں جس طرح فیشن کے ٹرینڈز ہیں تیزی سے چینج ہوتے ہیں نا. آج سے 15 سال پہلے، 20 سال پہلے، ایون 10 سال پہلے چلے جائیں، آف شولڈر شرٹس کا رواج تھا. آف شولڈر شرٹ پہنی جاتی تھی، نہیں پہنی جاتی تھی، نہیں ایکسیپٹیبل تھی معاشرے میں. آج ہو گئی ایکسیپٹیبل. دس از دا چینج، دس از دا شفٹ. اس کو شفٹ کہتے ہیں. تو معاشرہ جو ہے وہ بڑی تیزی سے چینج ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ہمارا معاشرہ بڑی تیزی سے چینج ہو رہا ہے، اور اگر ہم ان چینجنگ ٹرینڈز کو ایکسیپٹ کرتے جاتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ بدلتے چلے جاتے ہیں تو پھر ہمارے اندر بھی ایک شفٹ آ جاتی ہے جو کہ اب ہمیں نظر آ رہی ہے. تو اس کو کنیکٹ کریں قیمن کے ساتھ.
اس لیے ہم نے قرآن مجید کو جو کہ قیم ہے, بالکل اسٹریٹ ہے, بالکل کریکٹ ہے, ہم نے اس لیے اس کو تھامنا ہے. اگر ہم لوگوں کو دیکھ کے چلیں گے, معاشرے کو دیکھ کے چلیں گے, ٹرینڈز اینڈ فیشنز کو دیکھ کے چلیں گے, یورپ ممالک کیا کر رہے ہیں, تو کیا ہوگا, پھر ہم ان کے ہو کے رہ جائیں گے, اور جیسا اب ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھتے ہیں پچھلے کچھ سالوں سے, کچھ عرصے سے کچھ ٹرمینالوجیز جو کہ ہمارے معاشرے میں معیوب سمجھی جاتی تھی, اب اوپنلی کی جا رہی ہیں. ہوموسیکشوالٹی سنتے ہیں گونج اس کی, ایل جی بی ٹی کیو کی گونج سن رہے ہیں ہم اپنے معاشرے میں. یہ چیزیں آہستہ آہستہ لوگوں کو سنوا کے ایکسیپٹیبل ہوتی چلی جا رہی ہیں. کیوں ہوتی چلی جا رہی ہیں؟ تو اس کی سینسٹیوٹی پھر ختم ہونے لگ جاتی ہے. اب بچوں کے آگے اگر آپ اس کا ذکر کرتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں, کوئی بات نہیں, اگر کوئی ہے تو ہمیں سے کیا فرق پڑتا ہے, ہم تو نہیں ہے. اس بات کا کہ بچے ہو جائیں, خدا نہ خواستہ سے آنے والی نسلیں ابھی برائی شروع ہوتے اس کو ختم کر دیا جائے. ہمارا دین بھی ہمیں یہی ہی سکھا رہا ہے, تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, برائی کو روکیں, نہیں تو ایک دن آئے گا ہم سب اس کی لپیٹ میں جو ہے وہ شامل ہو جائیں گے. یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں جو چینجنگ ٹرینڈز ہیں انہوں نے کس طرح سے ہمیں اپنی لپیٹ میں لے لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے دعا کرتے ہوتے تھے, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, کہ ہدایت ملنے کے بعد اگر ہم نے پڑھ لیا, سیکھ لیا, الحمدللہ ہم 40 سال کے ہیں, 45 سال کے, 50 سال کے, ہم پریکٹسز کریں, کوئی ایک لمحہ ایسا آتا ہے انسان کی زندگی میں کہ وہ اپنے رستے سے ڈیٹریکٹ ہو سکتا ہے, ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو کبھی بھی اپنے آپ کو ریلیکس نہ کریں, کبھی بھی اپنے آپ کے اوپر سے یہ بوجھ نہ لیں کہ جی ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے, اٹس اوکے. ہوتے رہے معاشرے میں, فیمیلز کامن ہو گئے, ہوتے رہے, ٹرانسجینڈرز کامن ہوتے رہے, ان کے دکھڑے سنائے جا رہے ہیں, ہوتے رہے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب ہمارے زمانہ جاہلیت میں جب کبھی ہم موویز وغیرہ دیکھتے تھے تو جو ایک ناچنے والی یا ایون جو جس کو پروسٹیٹیوٹ کہتے ہیں اس کو بڑا گلوریفائی کر کے پیش کیا جاتا تھا, بڑی بیچارگی, بڑی دکھوں کی ماری, اور اس چیز کو, یہ کیا ہے, یہ سب پلانٹڈ ہے, یہ سب پلانٹڈ آپ کو ایک مائنڈ سیٹ بنایا جا رہا ہے جس کے تھرو یہ چیزیں آپ کے لیے ایکسیپٹیبل ہوتی چلی جا رہی ہیں. ہمارا سارا بچپن ڈزنی کے کارٹونز میں گزرا ہے. ہمیں, مجھے تو آج بھی بہت کہیں پہ بھی نظر آ جائے نا, کیونکہ بچپن کی وہ یادیں تو وہ اچھے لگ رہے ہوتے ہیں, ان میں کیا تھا, کیا تھا, اب آپ امیجن کر لیں اور اس کو ریکال کر لیں. تو یہ سب چیزیں پلانٹ کر کے ایک مائنڈ کا شفٹ دے دیا گیا, تو آہستہ آہستہ یہ چیزیں ہمارے لیے ایکسیپٹیبل ہوتی چلی گئی. ہنستے ہنستے کھیلتے کھیلتے یہ چیزیں ہمارے اندر ڈال دی گئی. جو یہودی قوم ہے نا وہ 100 سال آگے کی پلاننگ کرتی. مسلمان قوم کے جب سر پہ آ جاتی ہے نا کوئی بلا, تو کہتے ہیں اوہو اب کیا ہوگا, اب کیسے کرنا. 2018 کا ایل جی بی ٹی کیو کا جو لا ہے وہ ہمارے بلوں میں پاس ہو چکا ہے. ہماری عوام کو 90% کو ابھی بھی نہیں پتا. مجھے امید ہے کہ آپ میں سے بھی کافی لوگوں کو نہیں پتا ہوگا. نہیں پتا نا, کتنوں کو نہیں پتا. ہمیں کچھ ہوش ہے اس بات کی کہ ہم اپنی اگلی نسلوں کو کیا پرووائڈ کر رہے ہیں, کیسا انوائرمنٹ دے رہے ہیں. کیوں نہیں اس کے اگینسٹ ہم میں سے کوئی اٹھا, کیوں نہیں ہم نے اس کے اگینسٹ بات کی. اسلامک کونسل میں یوتھ کلب والے الحمدللہ اس کے لیے ان کو اپریشیٹ کرنا چاہتی ہوں, کیونکہ ہماری الحمدللہ یہ کلاس آن لائن جاری ہے اور بہت لوگوں تک اس کا اثر انشاءاللہ جائے گا, بہت دنیا اس کو انشاءاللہ سننے والی ہے. تو ان کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے بڑی دور تک اس کے اوپر کام کیا ہے اور اس چیزوں کو جو ہے وہ کنڈیم کر رہے ہیں. ہمارا سوشل میڈیا, آپ کا نیٹ فلکس جس کو ہم پے کر کے بڑی خوشی سے اس کی سبسکرپشن لیتے ہیں, اور بڑا بچے اے لیولز کے, او لیولز کے اس کو بڑا آنر سمجھتے ہیں کہ جی ہمارے پاس اس کی سبسکرپشن ہے, اب تو محض 800 روپے میں مل جاتی ہے, اب کیا پرابلم. سارا گندگی کا مٹیریل اس کے اوپر بھرا ہوا ہے. جب ہم اس کو دیکھتے رہیں گے پھر ہم قیمن یعنی قرآن سے نہیں جڑ سکتے. ٹھیک ہو گیا. اس لیے اس چیز کو اتنا ڈیپلی آپ کو بتایا گیا ہے کہ اپنے بچوں کو بچائیں, اپنے ینگسٹرز کو بچائیں, اپنے یوتھ کو بچائیں. اس میں صرف ہم ہمارے بچے شامل نہیں ہیں, ہمارے اوپر سب کی رسپانسبلٹی ہے, کیونکہ ہم خیر امتن ہیں, یہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں جیسے دنیا کیا بن گئی, اب ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے نا, ایسی بات ہے نا. ادھر ابھی ایک کلک کے اوپر جو ہے وہ میرے پاس پوری دنیا کا ایکسس ہے, آپ کے سب کے پاس ایکسس ہے.
پھر ہمارے بچے ہر وقت سائبر اسپیس میں گھوم رہے ہیں. حیا کے تقاضے وہ نہیں رہے جو کبھی ہوتے تھے, نہیں رہے نا, نہ وہ فیشنز ہیں نہ وہ ٹرینڈز ہیں. اچھا بہت مزے کی بات مجھے لگتی ہے, دین تو ہم اپنی نانیوں دادیوں کا لے کے چلتے ہیں, فیشنز تو ہم ان کے نہیں کرتے. نانی کے سٹائل کے کپڑے پہنے گا کوئی آج کل؟ میرے سمیت کوئی بھی نہیں پہنے گا. نانی کے سٹائل کی کوکنگ کرے گا کوئی بھی نہیں کرے. جب دین فالو کرنا ہے تو نانا دادی یاد آ جاتی ہیں, اور جب دنیا کے معاملات آتے ہیں تو ہم لیٹسٹ اپ ٹو ڈیٹڈ رہنا چاہتے ہیں. تو یہ دیکھیں یہ ہمارے اندر کی منافقت ہے جو نکل نکل کے باہر آ رہی ہے. ٹھیک ہے, ان سارے مقاصد کو ان ڈیپتھ اسٹڈی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ایک لفظ پہ غور کریں اور سمجھیں کہ ہم کہاں غلط ہو جا رہے ہیں, کہاں پر ہم ڈسٹریکٹ ہو رہے ہیں, کیا غلطیاں ہو رہی ہیں ہمارے سے جن کو ہمیں کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, خالق اللہ سبحانہ و تعالیٰ, مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ, تو قیمن کتاب قرآن مجید اس نے بھیجا, کرائٹیریا بھی وہی دے گا کیسی زندگی گزارنی ہے. ٹھیک ہے, حیا کے تقاضے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتائیں گے, معاشرہ نہیں بتائے گا, ٹرینڈز نہیں بتائیں گے, لوگ نہیں بتائیں گے. اب آج کل کے دور میں ہماری بچیوں کے لیے پردہ کر کے جانا کسی انسٹیٹیوٹ میں ایک بڑا مشکل کام ہو چکا. وہ سنتوں پر عمل کرنا ان کے لیے بڑی باعث شرمندگی کیوں ہو چکا ہے. ہم نے دین کو پریکٹس کرنے والا بندہ شرمندہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ کہاں سے سینسیبلٹی آئی ہے ہمارے اندر؟ یہ خود ہم نے امپلانٹ کی ہے. شاید ہم اس چیز کو آنر نہیں لیتے, نیچرلی ہم نہیں لیتے, تو پھر ہمارے بچے بھی نہیں لیتے اس چیز کو. تو ٹیک دس ایز این آنر. الحمدللہ جو چیز 1400 سال پہلے قرآن مجید میں آئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں آئی ہے, وہ اب سائنس آپ کو پروف کر کے بتا رہی ہے. اب سائنس کے پروف کو تو ہم بہت پسند کرتے ہیں, اللہ کے جو ہے نا احکامات وہ ہمیں مشکل لگتے ہیں جاننے. تو ٹرینڈس کو فالو نہ کریں. اٹ از ویری ایزی ٹو گو ود دا فلو. ایک بات یاد رکھیں, اونلی دا ڈیڈ فش گوز ود دا فلو. لکھ کے رکھیں اپنے پاس, کیونکہ آپ مائیں ہیں, یا ابھی مائیں ہیں یا فیوچر کی مائیں ہیں, یا اب آپ کے بچے بڑے بھی ہو گئے, تو یہ بات اپنے پاس لکھ کے رکھ لیں, اونلی دا ڈیڈ فش گوز ود دا فلو. جو زندہ مچھلی ہوتی ہے نا وہ طاقتور ہوتی ہے, وہ اگینسٹ دا فلو جاتی ہے. تو اپنا سٹینڈرڈ اور کرائٹیریا ہم نے خود سیٹ کرنا ہے. کہاں سے آ گئی ہمارے اندر یہ نازکیاں, کمزوریاں؟ ہے میں بیچاری, میں تو کچھ نہیں کر سکتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑے مقصد کے لیے بنا کر بھیجا ہے اس دنیا میں. ٹھیک ہے, تو اپنی امپورٹنس کو سمجھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ تمام بڑی اقوام مسلمان قوموں پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے کوئی کھانے کے دسترخوان کے اوپر ٹوٹ پڑتا. تو کیا آج ہمارا حال نہیں ہے؟ برما دیکھ لیں, شام دیکھ لیں, فلسطین دیکھ لیں. اچھا کچھ جگہوں پہ تو باقاعدہ ٹارچر ہو رہا ہے اور مارا جا رہا ہے, اور جہاں پر ٹارچر نہیں ہو رہا وہاں پر اکنامکلی ان کو اتنا انگلف کر لیا گیا ہے. ایون سعودی عرب دیکھ لیں, قطر دیکھ لیں, کویت دیکھ لیں, دبئی دیکھ لیں, وہاں پر اوور آل ہولڈ آپ کو سارا امریکہ کا اور یہود کا نظر آئے گا. ٹھیک ہے, تو اس کا کنیکشن کس کے ساتھ بن رہا ہے؟ یہ کئی من کے ساتھ بن رہا ہے. جب سے ہم نے اس قرآن مجید کو چھوڑا, اس پر غور و غوص کرنا, اس کے ساتھ جڑنا, اس میں سے اپنے لیے انرجی لینا. وہ یاد کر لیں دوبارہ, ہارٹ کے 4 چیمبر, ان میں لب, اور لب کا کنیکشن اللہ کے ساتھ وحی الہی. اس کنیکشن کو جب سے ہم نے توڑا, تب سے پھر ہم آؤٹر ورلڈ سے امپریس ہونے لگ گئے. کیونکہ دیکھیں نا, جب ہماری اپنی کوئی پہچان نہیں ہوگی, جب ہمارا اپنا کوئی کنیکشن نہیں ہوگا, جب ہم خود سے انرچ نہیں ہوں گے, تو پھر ہم باہر کا رنگ ہی لیں گے نا, باہر سے امپریس ہوں گے. ایسی بات ہے. رنگ انسان وہیں پر ہی لیتا ہے نا جو خود خالی ہوگا. جو وائٹ دوپٹہ ہم رنگوانے جاتے ہیں, اگر وہ وائٹ ہوتا ہے تو اس پہ بڑا اچھا سا رنگ چڑھ جاتا ہے دوسرا. اگر دوسرا رنگ ہوتا ہے اس پہ, تو پہلے ہم اس کو رنگ کاٹ ڈلواتے ہیں, پھر اس پہ نیا رنگ چڑھتا ہے, مگر وہ مزہ نہیں آتا رنگ کا جو وائٹ کا آتا ہے. تو سمجھیں, اس بات کو بھی کنیکٹ کریں. کچھ پوائنٹس آپ کے اوپر انکمپلیٹ چھوڑے جائیں گے, وہ آپ کا فوڈ فار تھاٹ ہے. پورا دن آپ نے اس کے اوپر گھر جا کے ریفلیکٹ کرنا ہے, سوچنا ہے یہ بات یہاں کیوں کہی گئی, میں نے اس پہ بات کرنی ہے, میں نے اس کے بارے میں سوچنا ہے کہ ویئر ڈو آئی اسٹینڈ. ہم میں سے ہر ایک کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے اون کو, اپنا آپ, اپنا گھر, اپنا خاندان, پھر آہستہ آہستہ سرکل بڑھاتا چلا جائے اور آگے آگے پہنچاتا چلا جائے. فوڈ فار تھاٹ تو دیں ہم, ایٹ لیسٹ اپنے آپ کو تو دیں, اپنے شوہر کو دیں, اپنے بچوں کو دیں, ڈسکس تو کریں. ہمارے پاس ڈسکشن پوائنٹس کیا ہیں بتائیے؟ آج کیا پکانا ہے, کیا کھانا ہے,
پاکستانی امی جتنی روٹیاں اپنے بچے کو کھلا چکی ہے نا، اتنا نمازوں کا کہہ چکی بھی ہوتی نا، تو ہر بچہ جو ہے نا عالم دین ہوتا. ٹرسٹ می، میرا بچہ یہ نہیں کھاتا، ہے آج میں یہ پکا دوں. ہمارا جو صبح سے سر درد شروع ہوتی ہے رات تک ہماری یہی چل رہتی ہے. اور ائمہ کرام کو جب ہم پڑھتے ہیں، وہ تو ایک وقت کا کھانا کھا کے اتنے پروڈکٹیو تھے. میں نے کل ہی ذکر کیا تھا کہ 18 دفعہ رات کو اٹھتے تھے اور لکھتے تھے اور چراغ بھی آن کرتے تھے. اور ہم روٹی کھانے سے ہی نہیں باہر نکلے. ٹھیک ہے، تو جب ہم نے صرف کھانا پینا کو اپنا سب کچھ بنا لیا، پھر ریزلٹس ہمارے سامنے ہیں. آپ چلیں چھوڑ دیں دین کے علم کو بھی ایک سائٹ پہ رکھیں. دنیا کے علم میں کہاں پر ہم سٹینڈ کرتے ہیں؟ ڈو وی سٹینڈ اینی ویئر؟ بڑی سے بڑی کمپنی کو دیکھ لیں، وہاں کے سی ای او آپ کو یا تو یہود ملیں گے یا انڈینز ملیں گے. آئی ٹی میں دیکھ لیں آپ کے انڈینز کہاں سے کہاں چلے گئے ہیں. آئی ٹی میں دیکھ لیں، بزنسز میں دیکھ لیں، کوئی فیلڈ اٹھا کے دیکھ لیں، ریسرچ میں دیکھ لیں. کیا ریسرچ ہو رہا ہے ہمارے پاس؟ کوئی ریسرچ نہیں کرے، بس اس نے کھا لیا، اس نے بنا لیا، اس کو بلا لیا، اسی میں ہمارا آنر ہے، ہم اسی میں خوش ہیں. مر گیا کھانا، پیدا ہو گئے کھانا، کہیں چلے گئے کھانا، دعوت پہ چلے گئے کھانا، کھانا کھانا کھانا، اسی میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں ہم. تو پھر کتابوں کا اب تو مجھے لگتا ہے، میرا خیال ہے کتاب پڑھنے کا تو رواج ختم ہو چکا ہے. بلیو ایسا ہے نا. اب ہم یا تو ای بکس پڑھتے ہیں، وہ بھی شاید اگر کوئی پڑھے تو، وہ بھی اگر کوئی پڑھے تو ہم لوگ سمریز پر آ گئے نا، کہ جو فٹافٹ مجھے کوئی شارٹ کٹ چاہتے ہیں. تو دین بھی شارٹ کٹ کے ساتھ نہیں آتا، یہ ٹائم مانگتا ہے آپ سے، یہ آپ سے ایفرٹ مانگتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو اس کا ڈیو ٹائم دیں. اچھا، تو یہ سب ہمارے ساتھ کیوں ہوا کہ مسلمان جو ہے وہ سمندر کی کے اوپر جھاگ، اور جھاگ کے اوپر جو کوڑا کرکٹ ہوتا ہے نا، باریک باریک سا اڑ کے کبھی ادھر اور ادھر. دیکھیے نا، ہم میں سے ہر ایک نے ایکسپیرینس کی ہوگی سمندر کی جھاگ کو. تو اس کے اوپر اگر باریک باریک سے کچھ آ جاتا ہے، وہ کبھی اڑ کے ادھر جا رہا ہوتا ہے، کبھی اس کی اپنی کوئی وقت نہیں ہوتی. یہی وقت ہو جائے گی مسلمانوں کی، اور آج بالکل ایسا ہی ہے. یہ سب چیزیں ہمیں احادیث کے تھرو پریڈکٹ کر دی گئی تھی. ٹھیک ہے، اور مسلمانوں کے دلوں میں دشمنوں کا خوف ہو جائے گا. اور اس کی ایکچوئل ریزن کیا ہوگی، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا. حب دنیا، دنیا کی محبت. لکھ کے رکھ لیں اس کو اپنے پاس، حب دنیا. ٹھیک ہے، تو ہمارے اوپر تو کچھ اور ہی کرنے کو کام تھا، مگر ہم کیا کر رہے ہیں؟ دنیا دنیا دنیا، اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. قرآن کو ہم نے اپنی زندگی سے نکال دیا، جس کی وجہ سے ہماری زندگی کا بیلنس بگڑ گیا، اور ہم ایک طرف کو گر گئے. آپ کو پتہ ہے جتنی بھی سائنٹیفک ریسرچز ہیں، چاہے وہ اسٹرانومی ہو، چاہے وہ میتھمیٹکس ہو، چاہے وہ سائنس ہو، اس کی جو بیس ہے، وہ اس کے پیچھے کون ہے؟ مسلم اسکالرس ہیں. تمام انیشیشن مسلم اسکالرس نے کی، ان کو ٹیک اپ غیروں نے کر لیا، اور آج ہم ان کے اس پہ بیٹھے ہوئے کہ جی اچھا جو وہ کہہ دیں گے ہم چپ کر کے مان لیں گے. جی ٹھیک ہے، سائنٹیفک ریسرچ یہ آ گئی ہے لیٹسٹ، جی مان لیا ہم نے اس کو، اور اسی سے مرعوب ہے کہ واجب اس نے کتنی پیاری بات کر دی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھی یہ بات. ٹھیک ہو گیا. تو اس کی انیشیشن کہاں سے ہوئی ہے؟ انیشیشن ادھر سے ہوئی ہے، قرآن مجید سے. تو جو شخص اس قیمن یعنی قرآن مجید کو تھام لے گا، تو وہ بڑی سے بڑی آزمائش میں سے بھی آسانی سے گزر جائے گا. ایک مومن کی مثال جو ہے نا، وہ ایک درخت کے ساتھ کی جاتی ہے. ایک ہرا بھرا بڑا سا خوبصورت سا درخت. ٹھیک ہے، اب اس کی جڑیں جو ہوتی ہیں نا، وہ قیمن ہوتی ہیں، مضبوط. زمین میں، زمین سے وہ کیا لے رہا ہے اپنے لیے؟ سالٹس، منرلز، سن لائٹ، پانی، اور وہ اوپر کو گرو کر رہا ہے. یہی ہے ایک مرد مجاہد اور مومن اور مسلمان، کیونکہ وہ قیمن کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. جیسے ہی آپ ڈسکنیکٹ ہوں گے، یہ آپ کی روٹس جو ہے نا وہ ویک ہو جائیں گی، اور پھر درخت آہستہ آہستہ گرنے لگ جائے گا. جیسے کہ ہم لوگ ہیں آہستہ آہستہ ڈپلیٹ کر رہے ہیں. ایوری ڈے ہم لوگ اوپر کے بجائے نیچے کی طرف آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہدایت، رہنمائی کا چشمہ، یہ سب جو ہے آپ کا قرآن مجید ہے، اور یہ قیمن ہے. ہمارے ایمان کے ریوائول کا یہ کام کرتا ہے. ٹھیک ہے، حفظ اور تلاوت بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اس کی ہم امپورٹنس سے انکار نہیں کر سکتے، مگر جب تک اس کو سمجھ کے نہیں پڑھیں گے اور اس کو اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ نہیں کریں گے، تب تک ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنے لگا، ہماری زندگیوں میں کوئی فرق نہیں آئے گا. یہ آج صبح ہی میرے سے کوئی بات خاتون کر رہی تھی کہ اتنا پڑھنا پڑھانا ہو رہا ہے، اتنی کلاسز ہوتی ہیں، اتنے لوگ آتے ہیں، معاشرے میں چینج نہیں نظر آتا. کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا،
کہ پڑھا تو بہت جائے گا قرآن مجید، اس کا مفہوم میں آپ کو بتا رہی ہوں، مگر حلق سے نیچے نہیں اترے گا. حلق سے نیچے نہیں اترنے کا مطلب ہے کہ ادھر تک تو ہم بڑے اچھے اچھے مخارج کے ساتھ پڑھ رہے ہوں گے، خوبصورت آوازوں میں اس کو ادا کر رہے ہوں گے، مگر پریکٹسز میں نہیں آئے گا. ہم سیکریفائز نہیں کرنا چاہتے دین کے لیے، ہم کوشش نہیں کرنا چاہتے، ہم محنت نہیں کرنا چاہتے. ہم کہتے ہیں بس کوئی کر دے، ہمیں گھول کے کانوں میں ڈال دے، بس ٹھیک ہے، فرض نماز پڑھ لی، بس آئی ایم آؤٹ، آئی ایم فری ناؤ. ٹھیک ہے. تو قرآن مجید جیسے صحابہ کرام کے لیے معجزہ تھا، ہمارے لیے بھی ہو سکتا ہے، مگر شرط اس کی کیا ہے وہ ہم بار بار ڈسکس کر چکے ہیں. اگر اس کو ٹھیک طریقے سے سمجھ کے پڑھیں گے. قرآن مجید از دا اونلی کتاب، از دا اونلی بک جو کہ آپ کو دلوں کو بدل سکتی ہے. تو لوگوں کے معاملے میں کبھی بھی مایوس نہ ہو، اپنی فیملی میں، اپنے گھروں میں، اپنے خاندانوں میں آپ کو لگ رہا ہے جی بہت لوگ ڈیٹریکٹ ہیں، غلط پریکٹسز چل رہی ہیں، کیا کریں؟ ان کو قرآن کے ساتھ جوڑیں، ان کو دین کے ساتھ جوڑیں، چھوٹی چھوٹی نصیحتیں بڑی محبت کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ لوگوں کو کنوے کریں. انشاءاللہ چینج ضرور آئے گا. آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان سے زیادہ یورپین کنٹریز میں جہاں پر نئے لوگ کنورٹ ہو رہے ہیں، وہ زیادہ اچھے پریکٹسنگ مسلمز ہیں، کیونکہ وہ کانشیس مسلمان ہیں، وہ پڑھ کے اسلام کی طرف آئے ہیں. ہمیں تو سب کچھ مل گیا، ہم فور گرانٹیڈ لے لیتے ہیں اس کو کہ بھائی ہم تو نام کے مسلمان ہیں، شفاعت ہو جائے گی، چلے جائیں گے جنتوں میں. وہ ایک ہوتا ہے نا ایکسلنس کا لیول، اس پہ جانے کی کوشش نہیں ہم کرتے. اسکولوں کالجز میں الحمدللہ ہم سب پڑھے لکھے ہیں، جب ہم ماسٹرز تک پڑھے ہوئے، گریجویشن تک پڑھے ہوئے، وہاں پر ہماری چاہت ہر ایک کی ہوتی تھی نا میرے اچھے نمبر آئیں، میرا ہوم ورک سب سے بیسٹ ہو، میری ورک پریزنٹیشن سب سے اچھی ہو. تو ہم مسلمان کیوں نہیں اچھے بننا چاہتے؟ ایکسلنس کے لیول پہ کیوں نہیں جانا چاہتے؟ تو اس کے لیے بھی ہم سب نے کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے. جتنا بھی سخت مشکل امتحان زندگی میں آئے گا، جو شخص قرآن کو تھامے ہوئے ہوگا، قیمن کو تھامے ہوئے ہوگا، اس کے لیے اس امتحان سے گزرنا آسان ہو جائے گا. صبر اور شکر کرنا اس کو آ جائے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ میں نے تو تمہارے لیے قرآن کو آسان کر دیا، تو ہے کوئی اس سے نصیحت پکڑنے والا، سمجھنے والا، پڑھنے والا، سیکھنے والا. ٹھیک ہے. تو اس کو فزیکلی بھی تھامنا ہے، اس کو ایموشنلی بھی تھامنا ہے، اس کو مینٹلی بھی تھامنا ہے، اس کو ہر وقت اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے. پھر کوئی یہ من ہوئی بنے گی اور ہمیں فائدہ دے گی. اچھا، آگے ہم نے پڑھا تھا لِيُنذِرَ، تاکہ وہ ڈرائے بأسًا شدیداً، شدید عذاب سے، من لدنہ، جو اس کے پاس سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ، اور خوشخبری دے دے مومنوں کو، یعملون، جو کہ عمل کرتے ہیں نیک. اب یہاں پر آپ کنیکشن بنائیں، مؤمنین کا کنیکشن کس کے ساتھ بنا ہے؟ یعملون الصالحات. تو خالی نام کے مسلمان ہو کر ہم جنتوں میں نہیں جا سکتے. جسٹ کیپ دس تھنگ ان آور مائنڈس آل آف اس، کہ صرف کانشیس ہوں گے تو ہی مسلمان جنت میں جائیں گے. صرف نام کے یا کسی کو فالو کر کے ہم جنت میں نہیں جا سکتے. اس کو یہاں پر بتا دیا گیا ہمیں کرائٹیریا. ٹھیک ہے. ان لہم اجرا حسنا، اور ان کے لیے اجر ہے حسنا، جنت، فار ایور کی جنتیں ہیں. اب دیکھیں، اب ہمیں دنیا چلے مل جاتی ہے، ہم دنیا سے بہت محبت کر رہے ہیں، دنیا میں کوئی بھی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ پرفیکٹ نہیں ہے. ایسا ہے پرفیکٹ دنیا کی چیزیں؟ کچھ بھی پرفیکٹ نہیں ہے. اچھی سے اچھی نعمت بھی مل جائے، بہت اچھا کھانا بھی مل جائے، کتنا کھا لیں گے؟ بفے پہ جاتے ہیں کتنا کھاتے ہیں؟ 85 ڈشز ہوتی ہیں، میرا خیال ہے 8 چکس باتے ہیں، باقی ساری وہیں کی وہیں. اچھے سے اچھا لباس مل گیا، اب کیا ہو گیا؟ ایک دفعہ پہنا، 2 دفعہ پہنا، پرانا ہو گیا، آؤٹ آف فیشن ہو گیا، مجھے نہیں پسند. اچھے سے اچھے مہنگے سے مہنگے ریزورٹ پہ چلے گئے، ہائکنگ پہ چلے گئے، آدھا گھنٹہ ہائکنگ کی، ہائے تھک کے بیٹھ گئے. دنیا کی تو نعمتیں ایسی ہیں نا، وقتی فائدے ہیں ان کے اندر، ان کو کریں گے، انجوائے ضرور کریں گے، مگر فار ایور کی جنت کو کمپرومائز نہیں کریں گے، جو کہ فار ایور ہے. کیونکہ جنت کے بارے میں تو یہ نا کہ وہاں پر آپ کی جو فیکلٹیز ہیں اور آپ کی انرجیز ہیں، ان کو اتنا بڑھا دیا جائے گا کہ آپ ان سے فائدہ اٹھانے والے ہو جائیں گے. میکسیمم آپ اس کو استعمال کر سکیں گے. وہاں پر نہ تو تھکاوٹ ہے، نہ بھوک ہے، نہ بڑھاپا. تو ٹھیک ہے نا. جب ہم اس جنت کے بارے میں سوچیں گے نا، تو دنیا میں اگر کوئی چیز ہمارے پاس کم بھی ہے نا، تو ہم اس کے بارے میں پریشان نہیں ہوں گے. اگر ہمیں صحت کم ملی ہے، ہمیں مال کم ملا ہے، ہماری اولاد نہیں ہے، خدا نخواستہ کوئی ایسا کوئی بھی کمی ہے، تو جب ہم جنت کا سوچ لیتے ہیں نا، اور اس کے ساتھ ساتھ یعملون الصالحات بھی کرتے ہیں نا، تو پھر فار ایور کی جنت جو ہے، اس میں ہمیں ہر چیز بہترین، دا پرفیکٹ فارم میں ملے گی. جنت میں انجوائے کرنے کی کیپیسٹی کو
بڑھا دیا جائے گا، نہ وہاں گرمی ہے نہ وہاں سردی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آیت جو ہے وہ ہمیں آخرت کی فکر دے رہی ہے اور ہماری سوچ کو بیلنس کرنا بتا رہی ہے اور ہمارے غلط عقائد کو بھی کریکٹ کرتی ہے. آیت نمبر 2 مکمل کی الحمدللہ ہم نے. اب آیت نمبر 3 دیکھ لیتے ہیں. ما کسینا فیہ ابدا، رہنے والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ، فار ایور کی جنت، فار ایور، کبھی نہ ختم ہونے والی. نہ وہاں پر ویدر کا کوئی ایشو ہے، نہ وہاں پر بڑھاپا آنا ہے، نہ وہاں پر کوئی کمزوری ہوگی، نہ وہاں پر تھکاوٹ ہوگی، اور ہمیشہ کے لیے وہاں پر رہنے والے ہیں. اور یہ مومنین کو جنت دی جائے گی اللہ کی رضا کا، یہ بیسیکلی یہ ان کا اجر دیا جائے گا. تو ان پہلی 3 آیتوں میں ہم نے اسلام کے فنڈامنٹلز دیکھے ہیں، توحید، رسالت اور آخرت. میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ اس ایک سورہ کے اندر ہی الحمدللہ اسلام کے تمام بیسک فنڈامنٹلز جو ہیں وہ آپ کر لیں گے اپنے کریکٹ. کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. صرف ایک سورہ کے اندر ہی آپ دیکھ لیں اور پہلی 3 آیتوں میں ہمارے 3 فنڈامنٹل جو ہے وہ ہمیں واضح کر دیے گئے، توحید، رسالت اور آخرت. ٹھیک ہے. تو جو شخص بھی اس کتاب کی وارننگ سے فائدہ اٹھائے گا اس کے لیے ریوارڈ ہے، اور جنت میں جو وہ چاہے گا اس کو ملے گا. ٹھیک ہے ہو گیا. فار ایور. اب گھر جا کر آپ نے فار ایور کے اوپر بھی سوچنا ہے کہ کیا 50 سالہ زندگی یا 60 سالہ زندگی ایکول ٹو فار ایور لائف ہو سکتی ہے. اس پہ آپ نے سوچ کے آنا ہے، اپنے آپ خود کو، اپنے آپ کو ایویلویٹ کرنا ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے کسی بھی طرح سے برابر ہو سکتی ہیں، جبکہ ہم میں سے ہر ایک نے جوانی، بچپن، بڑھاپا، ہر کوئی مختلف سٹیجز آف لائف پہ ہے نا. تو ہم نے دیکھا ہے جیسے جیسے ہماری زندگی آگے کو جا رہی ہے ہماری زندگی میں کمیاں ہوتی چلی جا رہی ہیں. صحت کے ایشوز آ رہے ہیں، انرجی لیول کم ہو رہا ہے، بچے چھوٹے سے بڑے ہو گئے، بڑے ہو کے اپنی زندگیوں میں مصروف ہوتے چلے جا رہے ہیں، اپنے جو پیرنٹس تھے ان کی جنریشن ختم ہوتی جا رہی ہے، ہو رہا ہے، کمی ہو رہی ہے، آہستہ آہستہ چیزیں کم ہوتی چلی جا رہی ہیں. تو آپ کا یہ ہوم ورک، فوڈ فار تھاٹ، آپ کو بھی اور آن لائن سب اسٹوڈنٹس کو یہ دیا جا رہا ہے کہ آپ نے فار ایور کو 50 60 70 جو بھی ہمارا تو ایوریج ایج اب شاید 55 یا 60 رہ گیا پاکستان میں، اس کو اس کے ساتھ کمپیئر کر کے دیکھنا ہے کہ کیا یہ دونوں ایک دوسرے کے برابر ہو گئی ہیں. اور پھر جب آپ کو اس کا آنسر ملے گا نا، پھر آپ نے سوچنا ہے کہ اچھا اب میں نے کس کی طرف بھاگنا ہے، میں نے اب فار ایور کی طرف بھاگنا ہے یا پھر دنیا ہی میری پرائرٹی ہے، حب الدنیا یا پھر حب اللہ، حب الآخرہ. پھر اپنا خود کرائٹیریا ہم نے انشاءاللہ سیٹ کر لینا ہے. آیت نمبر 4. وَيُنذِرَ الَّذِينَ، اور ڈرائیں ان لوگوں کو، قالوا، جنہوں نے کہا، اتخذ اللہ، بنا لیا انہوں نے اللہ کا، ولدا، بیٹا. اب یہاں پر اس آیت نمبر 4 میں ایک بہت بڑی غلطی جو کہ لوگ کرتے ہیں، کون؟ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. کون یہ کرتا ہے؟ مشرکین مکہ بھی کرتے تھے، اور یہ اتنی بڑی غلطی ہے کہ اس کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے کہ اس بات کو سن کے آسمان گویا پھٹ جائے. ٹھیک ہے، کہ رحمان کے لیے وہ بیٹا پکارتے ہیں. یہود جو ہیں وہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور عیسائی جو ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو، نعوذ باللہ. اور مشرکین مکہ جو ہے وہ کبھی فرشتوں کو کہتے تھے اللہ کی بیٹیاں، اور کبھی یہ کہتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہے مگر یہ جو بت ہے نا یہ ہمیں اللہ کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں ہمارے معاشرے میں کیا یہ رواج ہے؟ آپ خود ہی اس پہ سوچ لیں گے بہت اچھے طریقے سے کہ ہم ڈائریکٹ اللہ سے تو نہیں مانگ رہے، یہ کنیکشن کا کام دے رہے ہیں ہمارے لیے یہ بزرگ ہستیاں، یہ بت، یا جو کوئی بھی ہے، وہ پیر ہیں، فقیر ہے، جو بھی ہے. ٹھیک ہو گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میرے بندے جب مجھ سے سوال کرتے ہیں تو میں سنتا ہوں ان کی بات. اللہ تو خود ڈائریکٹ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سورہ بقرہ میں ہم نے یہ آیت پڑھی ہے نا
تو اس آیت میں آگے پیچھے اگر ہم اس کو جوڑ کے دیکھتے ہیں تو اللہ نے تو یہ نہیں کہا کہ میں صرف مومنین کی سنتا ہوں، میں صرف شہداء کی سنتا ہوں، میں صرف صالحین کی سنتا ہوں. تو ہر ایک کی آواز کو سن رہا ہے، تو ہر ایک کی پکار کو سن رہا ہے. بلکہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگتا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ کو پسند نہیں ہے. تو عبادت جو دعا ہے اس کو عبادت کہا گیا ہے. مانگے کثرت سے دعائیں اپنے لیے. قرآن جب ہماری کلاس مکمل ہوتی ہے، ہم سب قرآن کے طالب علم ہیں، تو ہمیں اپنے لیے کثرت سے دعائیں مانگنی چاہیے، کیونکہ طالب علم کی تو دعا قبول کی جاتی ہے. بہت کچھ اوقات ایسے ہیں جنہیں دعائیں آپ کی ضرور بضرور قبول ہوتی ہیں. نمبر 1 بارش کے وقت، اذان اور اقامت کے درمیان، ٹھیک ہے، طالب علم کی دعا، پیرنٹس کی دعا، باپ کی دعا اپنی اولاد کے حق میں. اور ایک اور حدیث کا مفہوم میں پڑھی تھی کہ ماں کی دعا اپنی اولاد کے حق میں بڑی تیزی سے قبول ہوتی. تو جتنے بھی فتنے ہیں آج کل کے دور کے، جو بھی ایشوز ہیں، مسائل ہیں، تو اپنے بچوں کے لیے بہت زیادہ دعائیں کریں. یہ ان کو پروٹیکٹ کریں گی. ڈائلاگ بھی کریں، انہیں سمجھائیں بھی، محبت سے نصیحت بھی کریں. مگر جہاں پر آپ کو لگتا ہے نا آپ نصیحت کام نہیں کر رہی، اسپیشلی ٹین ایجر بچوں کے ساتھ کثرت کرتے ہیں لوگوں کی. چھوٹے بچے تو پھر قابو میں آ جاتے ہیں نا، ٹین ایجرز نہیں آتے. ان کے اوپر معاشرے کا، سبلنگ کا، پیئر پریشر بہت زیادہ ہوتا. کوئی بات نہیں، اپنی دعاؤں کو اور مضبوطی سے تھام لیں. اور پھر ہمارا افطاری کا ٹائم، افطاری سے چند منٹ پہلے دعائیں کریں. اس وقت ہم پکوڑے تل رہے ہوتے ہیں، 5 منٹ پہلے تل لیں اور اس وقت دعائیں کریں. ویسے تو فرائیڈ آئٹمز اوائڈ کریں تو زیادہ اچھا. ایسے رمضان ٹپ آپ کو ایک دے دیا میں نے، ٹھیک ہے، اس سے پھر ہمیں پڑھنے پڑھانے میں آسانی ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے. اور نصارہ نے بھی یہ حرکت کی اور یہود نے بھی اس کو حرکت کیا اس کو. اور اگلی آیت نمبر 5 میں ہم پڑھیں گے کہ وہ ایسی بات کیوں کرتے ہیں. ما لہم، نہیں ان کے لیے، بھی اس کا، من علم، کوئی بھی علم. یعنی وہ بغیر علم کے بات کر رہے ہیں اس بات پہ، نہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے، نہ ان کے پاس اس میں ٹیکسٹ میں کچھ موجود ہے، نہ ان کے پاس کوئی ریفرنس آیا ہے. وداؤٹ اینی دلیل وہ کوئی بات کریں. ہمارا دین، ہمارا قرآنک ٹیکسٹ جو ہے وہ ہمیں کیا کہتا ہے کہ جو بھی بات کی جائے وہ دلیل پہ بیسڈ ہو. الہدا میں بھی الحمدللہ ہمارا فوکس صرف قرآن اور حدیث پر ہو. اس کے علاوہ ہم کوئی بات نہیں کریں گے. قرآن اور حدیث، دیٹ از اٹ. باقی اگر کسی کا کوئی پوائنٹ آف ویو ہے تو ہم اس کو یوں مینشن کرتے ہیں کہ کسی کی رائے ہے. یہ جو ایکچوئل اوتھینٹک بات ہے وہ قرآن کی ہوگی اور حدیث کی ہوگی. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو قرآن کا ٹیکسٹ پڑھ کے بات دل پہ اثر کرتی ہے وہ کسی انسان کی بات نہیں اتنا اثر کر سکتی. ایسا ہے کیونکہ اللہ کا کلام ہے نا، جو خالق ہے اور مالک ہے اور مدبر ہے. اور ہم نے صرف چند نعمتوں کے بارے میں سوچا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ اتنی نعمتوں کو بنانے والا اتنا خوبصورت ہے اللہ تعالیٰ، تو پھر سب تعریف تو اسی کے لیے ہے نا، اسی کو ہی سزاوار ہے کہ ہر تعریف اسی کے لیے کی جائے. پھر ولا لآبائہم، اور نہ ان کے آباء و اجداد. یہاں پر اب ریفرنس آ گیا کہ جو اندھا دھند آباء و اجداد کی تقلید کرتے ہیں وہ کیا کریں کہ وہ تقلید نہ کریں، وہ ریفرنس دیکھیں اپنے لیے. ٹھیک ہے، وہ ہدایت کو دیکھیں تھرو دلیل، تھرو قرآنک ٹیکسٹ، تو احادیث رسول. کبرت کلمۃ، بہت بڑی بات ہے، تخرجو، جو نکلتی ہے، من افواہہم، ان کے منہوں سے. این یقولون، نہیں وہ کہتے، الا کذبا، مگر ایک جھوٹ ہے. یہ جھوٹ، جھوٹ کیا ہوتا ہے؟ خود سے کریٹ کی ہوئی بات. ٹھیک ہے، تو کوئی بھی عقل مند انسان یہ بات نہیں مان سکتا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کو کسی نے نہیں دیکھا اس کی کوئی اولاد ہو یا اس کا بیٹا. انسان کی تو ضرورتیں ہیں، کھانا پینا، سونا جاگنا، بازاروں میں جانا، یہ سب انسان کی ریکوائرمنٹ ہے. آپ بتائیں ہم ایک رات نہ سوئیں تو ہماری کیا حالت ہوتی ہے؟ برا حال ہو جاتا ہے. 2 رات نہ سوئیں پاسبل ہی نہیں ہے. اور سائنس ہمیں کیا بتاتی ہے کہ میرا خیال ہے 1 ویک کے بعد انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، یا 1 ویک اور 11 days کے اندر انسان کی ڈیتھ ہو سکتی ہے. تو ہم تو اتنے کمزور ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کمزوریوں سے بالا تر ہے، وہ کریٹر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا تعارف بہترین، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ریکگنیشن ہے نا، جو انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام سے ہی ملے گی. جیسے آیت الکرسی میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سنتم ولا نوم، نہ اونگ اور نہ نیند. اور ہم سب اس کے محتاج ہیں.
کتنی بھی دوائیاں کھا لیں، جو بھی کر لیں، بلکہ کیا ہوتا ہے ہم الٹا چلتے ہیں. جب ہمیں کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی اسٹریس آ جاتا ہے، تو ہم ٹرینکولائزر لے لے کے اپنے لیے نیند کو بلاتے ہیں کہ اچھا اتنا اسٹریس ہو گیا، اب میں سوؤں گی تو میں ٹھیک ہوں گی. ہم تو اتنے کمزور ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی بات کی طرف یہاں پر متوجہ ہم سب کو کروا رہے ہیں کہ یہ تو بڑی غلط بات ہے، جو یہ جھوٹ بات ہے جو یہ اپنے منہ سے نکال رہے ہیں. لا علمی اور جہالت پر بیسڈ ہے یہ بات. اور جو بات لا علمی پر بیسڈ ہوگی اور جہالت پر بیسڈ ہوگی وہ شرک کی بنیادوں کو مضبوط کرے گی، اور اسی سے پھر ظلم کریں گے ہم اپنے اوپر بھی جب اللہ کے بارے میں بغیر دلیل کے کوئی بات کریں گے. ٹھیک ہے، تو ہدایت کہاں سے ملنی ہے؟ پھر اس کو پھر دوبارہ قیمن کے ساتھ کنیکٹ کر لیں. یہ سارا علم ہمیں کہاں سے ملے گا؟ قرآن مجید سے ملے گا نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کیا ایٹریبیوٹس ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کیا ذات ہے، وہ کتنا گرینڈ ہے، اس کی کیا کیا کوالٹیز ہیں، اور وہ کیا کیا کر سکتا ہے، اور اس نے ہمارے لیے کیا 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 ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں کہاں سے ملیں گی؟ قرآن مجید سے، جو کہ کیا ہے؟ وہ قیمن ہے. تو عقیدہ کی گمراہی جو ہے وہ لا علمی کی بیس پر ہوگی، اور اس آیت میں ہمارا بیسک عقیدہ اللہ پر ایمان کا بھی کریکٹ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اور قرآن مجید کی یہ خوبصورتی ہے کہ وہ ہمیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف ہماری گائیڈنس کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو آیت نمبر 5 الحمدللہ ہم نے ابھی سمجھی. آیت نمبر 4 اور 5 یہ بھی کنیکٹڈ ہے. اور ایک اور بات ہم یاد رکھیں کہ بائبل جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے 100 سال کے بعد لکھی گئی ہے. ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بھی 100 ایئرس کے بعد، تبھی وہ اپنی اوریجنل فارم میں نہیں ہے اور اس کے اندر چینجز ہو گئی نہیں. اور قرآن مجید جو ہے وہ فائنل ٹیکسٹ ہے، اور تمام پچھلی کتب کو اب ریجیکٹ کر دیا گیا ہے، اور قرآن مجید کا ٹیکسٹ کو اپروو کرتے ہیں ہم، اور اسی پر ہم ایمان لاتے ہیں، اور یہی ہمارے لیے ہے جس پر قابل عمل ہے. جو کتاب اب دنیا میں جو موجود ہے وہ قرآن مجید ہے. ٹھیک ہو کیا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خلاف جو بھی فالس ایکوزیشن یہ لگا رہے ہیں، آیت نمبر 5 میں اس کی ہمارے لیے کریکشن کر دی گئی ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ کے نام، اس کی صفات اور حدیث قدسی پڑھیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہترین ہمیں تعارف ملتا ہے. اس پر ہمیں یہاں پر اس آیت میں ایمفیسس کرایا گیا ہے. آپ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے جب 9/11 کا واقعہ ہوا، سب کو پتہ ہے نا 9/11 کا واقعہ، ایوری بڈی نوز دیٹ. اس کے بعد امریکہ میں سب سے زیادہ قرآن مجید جو ہے اس کی بک کاپیز سیل ہوئی تھی، کہ لوگ جاننا چاہتے تھے کہ پتہ تو چلے یہ کیا ہے. اور پھر اس کے بعد سب سے زیادہ میکسیمم کنورژنز ہوئی تھی دین کی طرف، اور اب تک ہو رہی ہیں اسلام کی طرف. جتنا زیادہ فالس پراپیگنڈا ہوتا ہے، اسی میں سے شر کی ایکسٹریم ہو جاتی ہے، تو اس میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے خیر نکال دیتے ہیں. تو کبھی بھی اپنے لوگوں سے، اپنے معاشرے سے، اپنی سراؤنڈنگ سے مایوس نہ ہو. بڑی محبت اور چاہت اور احساس کے ساتھ لوگوں کو دین کے ساتھ جوڑیں. اور اللہ کا تعارف وہی بہترین ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود کروایا ہے قرآن مجید میں ہمیں. ٹھیک ہے، دنیا کا علم جو ہے وہ ناقص ہے. ابھی ہم نے تھوڑی سی بات کی ہے، سائنٹیفک ریسرچز کبھی ایک آتی ہے، کبھی دوسری آتی ہے، دوسری آتی ہے وہ پہلی کو نیگیٹ کر دیتی ہے. مگر اللہ کا علم کامل ہے، چاہے وہ اللہ کے بارے میں ہے، وہ اس دنیا کی بے ثباتی کے بارے میں ہے، یا وہ آخرت کے بارے میں. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں جو بھی ڈسکرپشنز، جو چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی ہے وہ کامل ہے. اور انسان کا علم جو ہے وہ لمیٹڈ ہے. اس لیے قرآن مجید جو ہے، جو پہلی آیا قرآن مجید کی نازل ہوئی وہ کیا ہے؟ ایک قرآن پڑھو، پڑھنے پر ایمفسس. ہمارا دین تو ہمیں انوائٹ ہی کرتا ہے، پڑھیں، سمجھیں، سیکھیں، ریسرچ کریں. کل بھی ہم اس پہ بات کر رہے تھے نا، غور و فکر کریں، تدبر کریں. ٹھیک ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے مسلمان اتنا سویا ہوا اور اتنا ریلیکس؟ کیسے سو سکتا ہے وہ کہ جب اس کے سر پر ایک الارم بجا ہوا ہے کہ موت؟ ہم میں سے کوئی جانتا ہے ہماری موت کا وقت؟ کسی کو نہیں پتا. تو پھر ہم تو پھر ایمرجنسی کی سچویشن میں ہے نا، ہمارے پاس تو کسی بھی وقت موت کا فرشتہ آ سکتا ہے. تو اس کے لیے ہم نے کتنی تیاری کی ہے، اس کے لیے ہم نے کتنی ایفرٹ کی ہے. ٹھیک ہے، تو کیا کریں اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے
اپنی عقل کے گھوڑے جو ہیں ان کو دوڑانا کم کریں، شیطان کے وسوسوں کو پیچھے کریں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکموں کو آگے کریں، کوئی یہ من سے جڑ جائیں، قرآن مجید کو پڑھیں اور سمجھیں، کیونکہ جو یہ ہمیں گائیڈ کرے گا کوئی اور چیز ہمیں گائیڈ نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے. کبورت کلمتن، اور یہ ایسی بات ہے جو کہ بہت بری بات ہے، اور یہ اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی بات ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ بات سخت ناپسند ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اپنے خود ساختہ جو کرائٹیریاز بنائے ہوئے نا جنت میں جانے والے، جی فلاں بندے کی آپ نے زیادت کر لی تو آپ جنتی ہو گئے، فلاں دروازے سے گزر گئے، ہمارے بھی ہے نا پاکستان میں ایک بہشتی دروازہ، وہاں سے گزر گئے تو آپ جنتی ہو گئے. ٹھیک ہے. تو یہ سب فالس کرائٹیریاز ہیں جو ہمارے یہاں انفارچونیٹلی لوگوں نے سیٹ کیے ہوئے ہیں. ان سب سے نکلیں. ایکچوئل کرائٹیریا آپ کو قرآن مجید دے گا، ایکچوئل کرائٹیریا آپ کو احادیث رسول سے ملے گا، ایکچوئل انڈرسٹینڈنگ آپ کو اسلام دے گا. باقی یہ سب لوگوں کی خود ساختہ بنائی ہوئی چیزیں ہیں. اور آج کل کا سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ سوشل میڈیا کا فتنہ ہے. ٹھیک ہے. ہم سمجھتے ہیں اس پر جو حدیث آ گئی، جو آ گیا، بس انہیں فٹافٹ اسے پڑھ کے آگے فارورڈ کر دیا، لو جی ہم فارغ ہو گئے، ہم نے اپنے حصے کا کام کر لیا. ایسا نہیں ہے. اس پہ ٹائم لگانا پڑے گا، اس پہ ریسرچ کریں، اس پہ کوشش کریں. جب تک آپ شور نہیں ہے، یہ بھی آپ کے لیے پریکٹیکل پوائنٹ ہے، کوئی چیز بھی آگے فارورڈ اس طرح سے نہ کریں. ٹھیک ہو گیا. کبھی بھی ایسے نہ کریں، کیونکہ اس وقت سوشل میڈیا پر فیبریکیٹڈ احادیث کا ایک بھرمار موجود ہے. نہ شیئر کرنا اتنا بڑا نقصان نہیں ہوگا، جبکہ غلط چیز شیئر کر دینا زیادہ نقصان پہنچائے گا ہمیں، ہمارے دین کو، ہمارے ایمان کو، اور اس کی وجہ سے پتہ نہیں کتنے لوگوں کا اور بھی نقصان ہو جائے. ٹھیک ہے. تو وہ بوجھ نہ اٹھائیں جو ہم پورا نہیں کر سکتے. اب یہ سارے کام کون کروا رہا ہے؟ obviously شیطان کرواتا ہے نا اس طرح کے کام ہمارے سے. تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے سے خود کو بچائیں. جو بات پتہ ہے، جو حدیث سے ثابت ہے، جو قرآن سے ثابت ہے، اسے مینشن کریں. جو بات نہیں پتا اس پہ واضح کہہ دیں مجھے نہیں معلوم، آئی ڈونٹ نو، میں پڑھ کے بتا دوں گی، میں ڈھونڈ کے بتا دوں گی، میں چیک کر کے بتا دوں گی، کوئی فرق نہیں پڑتا. ہماری عزت میں کمی نہیں آتی. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں. کیونکہ ہمارے ایک ہے نا کہ اور کسی معاملے میں کچھ پتا ہو نہ ہو، ہر فیلڈ کے اسپیشلسٹ کو ہم پکڑتے ہیں. اسکن اسپیشلسٹ ہمیں چاہیے، گائنیکالوجسٹ بھی ہمیں اسپیشلسٹ چاہیے. ہم 6-8 ہزار فیس دے کے اسپیشلسٹ کے پاس جائیں گے. دین کا معاملہ ہم راہ چلتے سے بھی پوچھ لیں گے، ذرا بتانا اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. ہوتے ہیں ایسے؟ نہیں. اوتھینٹک لوگوں سے پوچھیں، فتویٰ اوتھینٹک جگہ سے لیں، ہر ایک سے ہر بات نہ کریں. لوگوں کو بھی چاہیے جو جن سے پوچھا جا رہا ہے، اگر انہیں پتہ ہے تو بتائیں، نہیں پتا چھوڑ دیں اس بات کو، اور اس پہ ریسرچ کریں. ہاں جاننے کی ضرور کوشش کریں. یہ نہیں ہے کہ جی ہمیں نہیں پتا تو چھوڑ دیں، نہیں، اتنا ہلکا نہیں لیں آپ اس کو. آپ اس پہ ریسرچ کریں، آپ اس پہ کوشش کریں. ٹھیک ہو کیا. اور ایک اور امپورٹنٹ بات ہے کہ جھوٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں ہم پر اتریں تو اپنی زندگیوں سے جھوٹ کو نکال لیں. یہ پریکٹیکل پوائنٹس اب ہم ڈسکس کریں گے. مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا. حدیث کا مفہوم آتا ہے ایک شخص جھوٹ بولتا ہے اور بولتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں کذاب لکھ لیا جاتا ہے. کذاب جو ہے فعال کے وزن پر کیا ہوتا ہے؟ سخت جھوٹا، بہت زیادہ جھوٹا. اور ایک اور حدیث میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ جھوٹ بولتے چلے جاتے ہیں. جب جھوٹ بولتے ہیں تو ایسی منہ سے اسمیل نکلتی ہے جس کی وجہ سے رحمت کے فرشتے دور بھاگ جاتے ہیں، میلوں دور چلے جاتے ہیں. تو اپنی زندگیوں میں سے ہم جھوٹ کو نکالیں. یہاں پر ہم نے پڑھا نا، یہاں پہ جھوٹ کی بات ہوئی ہے تو اس کے اوپر ہم کذبہ کے اوپر ہم اب بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. آیت نمبر 88 سے 90 سورہ مریم میں بھی اسی کانٹیکسٹ میں ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ جھوٹ کو اپنی زندگیوں سے نکال دیں. ٹھیک ہے. اور کوئی بات بھی دلیل کے بغیر نہ کریں. جو بات نہیں پتا، نو پرابلم، وی ڈونٹ نو دیٹ، ویل گیٹ ٹو اٹ لیٹر. ہم اس کو سمجھ لیں گے، ہم پڑھ لیں گے اور پھر ہم آپ کے پاس اس کو لے آئیں گے. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو جھوٹ کو انشاءاللہ ہم نے کوشش کرنی ہے. 2-3 پریکٹیکل پوائنٹس ہم نے اپنے لیے سمجھے. ایک آپ کو ہوم ورک بھی مل رہا ہے آج جس کے اوپر آپ نے سوچنا ہے. کیا تھا آپ کا ہوم ورک؟ بتائیے گا. ہاں، فار ایور کو 50 60 70 کے ساتھ کمپیئر کرنا ہے. اور ایک اور بھی ہم نے چیز کرنی ہے اپنی اپنی زندگیوں میں. ہم نے چیک کرنا ہے کہ کب کب اور کن کن موقعوں پر ہم
جھوٹ بول جاتے ہیں. کب کب کن کن مواقعوں پر ہم جھوٹ بول جاتے ہیں. اب جھوٹ کے ہم نے اس کو نا بڑے پیارے پیارے نام دے دیے. اس کو بھی تھوڑا سا کھول کے ڈسکس کر دیتے ہیں کہ میں کیا کر رہی تھی, میں تو شوگر کوٹڈ بات کر رہی تھی. نہیں, یہ مصلحت بیسڈ بات ہے. جھوٹ جھوٹ ہے, جھوٹ جھوٹ ہے. اچھا, دین میں جب آپ جتنا جتنا پڑھیں گے نا, آپ کہیں گے, سمجھیں گے کہ دین میں there is no gray area, either it's white or it's black, either it's right or it's wrong. درمیان میں کچھ بھی نہیں ہے. یا تو وہ سچ ہے یا تو وہ جھوٹ ہے. یہ مصلحتیں, یہ دکھ سکھ, یہ کہانیاں, یہ فیبریکیشن, یہ کچھ نہیں ہے. مضبوط بنے, سچ بولیں. ہم سچ بولیں گے, ہمارے بچے سچ بولیں گے. ٹھیک ہے نا, ہمارا معاشرہ اسی طرح کریکٹ ہوگا. ہر کوئی انڈیویجولی اپنے اپنے اون پر اپنے اپنے گھر کو کریکشن کی طرف اسی طرح لے کر آئے گا. تو سچ کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے. چھوٹے چھوٹے جھوٹ بول دیتے ہیں, بیل بجی ہے, کام والی کچھ مانگنے آگے, کہہ دو میں گھر پہ نہیں ہوں. یہ جھوٹ ہے, یہ ہم نے جھوٹ بولا ہے. اب آپ اس کو نہیں فیس کرنا چاہتے, آپ واضح کہہ دیں کہ جی اندر تو ہے ماما, مگر وہ آپ سے نہیں ابھی بات کر سکتے. بات ختم ہو گئی. ٹھیک ہے جی, وہ چلی جائے گی. یا اس نے اصرار کر کے رکنا ہے تو پھر بھی رکے گی. اچھا, یہ جو پھر اب یہاں پر آپ کا سوال ذہن میں آ جائے گا, جی کام والے بڑا تنگ کرتے ہیں, ہمیں مجبوراً کرنا پڑتا ہے. ان کو ٹرین کس نے کیا ہے؟ ہم نے ہی ٹرین کیا نا. ہم 24 گھنٹے جب کام والوں کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں, سروسز لیتے ہیں, یا 4 گھنٹے کے لیے رکھتے ہیں یا 2 گھنٹے کے لیے رکھتے ہیں, ہم نے ان کی ہدایت کے لیے کتنا کام کیا, مجھے بتائیے. ہم سب سوچیں اس بات. کیا کبھی ہم نے کوشش کی کہ چلیں ہم ان کو معوذتین یاد کروا دیں؟ کیا کبھی ہم نے انہیں بیسک فنڈامنٹلز آف اسلام, جو ابھی ہم نے پہلی 5 آیتوں میں 3 فنڈامنٹلز پڑھ لی ہیں, کیا کبھی ہم نے ان کو یہ کنوے کرنے کی کوشش کی؟ تو ان کو بھی ہم نے ٹرین کرنا ہے. یہ بھی ہمارے ساتھی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں کوئی سیگریگیشن نہیں ہے. جب ہم نماز کے لیے باجماعت اکٹھے ہوتے ہیں تو کیا وہاں پر کوئی سیگریگیشن ہو جاتی ہے کہ نہیں جی جو کمپنی کے ایم ڈی ہیں ادھر آ جائیں, تو جی سویپرز ادھر چلے جائیں, مینیجرز ادھر آ جائیں؟ حج پہ کوئی سیگریگیشن ہوتی ہے؟ اچھا چلیں, یہ تو دنیا کا معاملہ ہے. قیامت میں سیگریگیشن ہوگی؟ نہیں ہوگی نا. تو پھر ان کو بھی ہم نے ٹرین کرنا ہے. تو آج کا کی پوائنٹ جس کے اوپر ہماری اب کلاس اینڈ ہو جائے گی, وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم نے کانشیس کوشش کر کے اپنی زندگیوں سے جھوٹ کو نکالنا ہے. پہلی 5 آیات الحمدللہ اللہ کی رحمت اور توفیق سے آج ہماری مکمل ہوئی ہیں. گھر میں آپ نے ان کو ریوائز کر کے آنا ہے. 2 باتیں جن کو, ایک جھوٹ کو اور وہ فار ایور والا کانسیپٹ کو, آپ نے اس پہ سوچ کے آنا ہے. اور انشاءاللہ کل ہماری کلاس ہوگی سیٹرڈے از ورکنگ. ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ. چلیے جی, اب ہم اپنی دوسری آیا کے حفظ کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب نے کل جو فرسٹ آیا ہے اس کو آپ نے حفظ کر لیا ہوگا, اور اس کا جو بہترین حفظ آپ کو یاد رہے گا وہ یہ ہے کہ آپ اپنی ہر نماز میں جو آیت جو ہے اس کو ہم حفظ کرتے جاتے ہیں, اس کو آپ اپنی نماز میں دہراتے جائیں. ٹھیک ہے, کوئی سورہ جس طرح فرسٹ سورہ آپ کو وہ لے لیں جو آپ نے پڑھنی ہے, لیکن اس کے بعد ایک آیت ہے وہ پڑھ لیں, پھر اس کے بعد سیکنڈ آیت ساتھ ایڈ ہوگی اس کو پڑھ لیں. ٹھیک ہے, اور اسپیشلی نفل اگر پڑھتے ہیں تو اس میں ضرور اس کو شامل کریں. ٹھیک ہے, تو چلیں ہم پہلے سٹارٹ کرتے ہیں, اور فرسٹ آیت جو ہے اس کو ہم ریوائز کر لیتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ جو ہے آیت اس کو سٹارٹ کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا. نیکسٹ آیت پڑھتے ہیں. قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ
وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا. ریپیٹ کرتے ہیں. قَيِّمًا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا. ریپیٹ کرتے ہیں. قَيِّمًا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. ایک دفعہ پھر آیت ریپیٹ کر لیتے ہیں. بیچ میں ایک جگہ سٹاپ کر لیں گے. آیت لمبی ہے تو اس کے لیے ایک جگہ سٹاپ کر کے پھر اس کو دوبارہ سے اعادہ کر کے پڑھنے کی کوشش کریں. قَيِّمًا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. صدق اللہ العظیم. انشاءاللہ جس طرح ہم نے آج پڑھا ہے جہاں پہ سٹاپ کرتے ہیں وہاں پہ آپ اپنا نشان لگا لیجئے تاکہ آپ بہتر طریقے سے جو ہے وہ ان آیات کو جو لمبی ہیں ان کو آپ حفظ کر سکیں. آج کا دن ہے جمعے کا دن ہے. الحمدللہ جو ہم پڑھ رہے ہیں جس کو ہم سمجھ رہے ہیں آج امید ہے کہ آپ سب اس کو پڑھیں گے اور جو ہم نے سمجھا ہے انشاءاللہ اس کو سمجھ کر اس کی تلاوت کریں گے جو سورۃ الکہف ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح قرآن پاک کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا پڑھنا اور پڑھانا جو ہے وہ قبول کرے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.